بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ سوچا کہ ایک ریل نکالوں یا ایک ویڈیو بناؤں اس خیال سے کہ لوگ اذکار نہیں پڑھتے۔ مسلمان اکثر یا تو کوئی نماز نہیں پڑھتے ہیں یا اکثر لوگ اذکار نہیں پڑھتے ہیں، تو ہر ایک کو کچھ نہ کچھ پرابلم لگی رہتی ہے۔ جیسے کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ روحانی امراض، جنات، جادو، نظر، حسد، کچھ نہ کچھ آفتیں بہرحال اس کے ساتھ مسلسل جڑی رہتی ہیں۔ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے بچنے کا سب سے بہترین پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں نماز پڑھے۔ نماز پڑھے گا تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالی اس کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اور جو نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا حکم ہے نماز کے لیے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو نماز پڑھنا حکم ہے، انسان کا اختیار نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، اس پہ عمل کرنا واجب ہے، فرض ہے نماز۔ 5 وقت کی نماز، ایک وقت کی نماز نہیں، جمعہ کو جمعہ نہیں، بلکہ پورے روزانہ 5 نمازیں پڑھنا فرض ہے، پڑھنا چاہیے، کسی صورت میں اس کی معافی نہیں ہے، سب کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے باوجود اگر لوگوں کو پرابلمس رہتی ہیں، کچھ مشکلات ہو جاتی ہیں یا امراض پیش آ جاتے ہیں، جیسے جنات لگ جاتے ہیں یا جادو ہو جاتا ہے یا نظر یا حسد یا کوئی رکاوٹیں ہو جاتی ہیں ان اسباب کی وجہ سے، جیسے نظر لگ جاتے دنیا بھر کی مصیبتیں آ جاتی ہیں انسان میں، وہ نکل نہیں پاتے ہیں، ایک سے نکلتے ہیں دوسری مصیبت، اس سے نکلتے ہیں پھر مصیبت، اس سے نکلتے ہیں کوئی نہ کوئی آفت، کاموں میں رکاوٹ۔ ایسا نہیں ہوتا کہ نظر لگ جائے تو ہر چیز پہ جا کر افیکٹ کرتی ہے، ایسا نہیں ہوتا، ہر چیز کو متاثر نہیں کر دیتی ہے۔ جس چیز کو نظر لگتی ہے، جیسے انسان کی صلاحیت یا اس کا تقوی، پرہیزگاری، یا اس کی صحت، یا اس کی خوشی، یا اس کا پیسہ، یا اس کی کیا کہنا چاہیے، جو بھی چیز ہو اس کی زندگی میں، جیسے اس کی گاڑی یا اس کی کوئی بھی چیز ہو زندگی، اس کی تعلیم، اس کی قابلیت، کوئی بھی ایسی بات ہو، اس کے پاس ہے، کچھ نعمتیں ہیں، الحمدللہ اللہ نے تو سب کو نعمتیں، کچھ نہ کچھ ہر انسان کو نعمتیں دے رکھی ہیں۔ مسلمان شکر کرتے ہیں اللہ کا، لیکن نماز پڑھنا چاہیے۔ نماز بھی اللہ کے شکر کے برابر ہی ہے۔ نماز پڑھنا، اللہ کا شکر بجا لانا، نماز پڑھنے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، گویا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کی قدر کی، صحت کی، زندگی کی، خوشیوں کی، تعلیم کی، تربیت کی، ماں باپ کی، سب کچھ اللہ نے اس کو عطا کیا، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اگر وہ نماز پڑھنے لگ جائے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اسی میں اللہ کا شکر بھی بجا لاتا ہے، لیکن نماز سے دور رہنے کی وجہ سے ساری مصیبتیں اس کو گھیر لیتی ہیں اور اس سے نکل نہیں پاتا۔ جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ نظر لگ جاتی ہے تو دنیا بھر کی مشکلات پیش آتی ہیں، کبھی صحت کو لگ جاتی ہے، ایک بار پڑھو تو الحمدللہ انسان ٹھیک ہو جاتا ہے، کبھی ایک بار لگتی ہے تو عمر بھر پیچھا نہیں چھوڑتی، جب تک کہ وہ پابندیاں نہ کرے، جب تک کہ وہ اسلام کے دائرے میں مکمل محفوظ نہ ہو جائے۔ جیسے 5 وقت کی نماز پڑھنا حفاظت ہے، اس کے لیے حصار ہے، جیسے کہا جاتا ہے بندش کر لو، یہ کرا لو، حصار میں رہو۔ اصل میں اسلام میں بندش کا گمان کیا ہے، تصور کیا ہے اسلام میں؟ وہ نہیں ہے خاک ڈالو، کیلے ٹھوکو، لا کے عطر چھڑکو یا ایسی باتیں، فضولیات، وہ نہیں ہے۔ اسلام میں بندش کو اگر ہم کچھ سمجھ سکتے ہیں تو ایسا تو کچھ لفظ آیا نہیں ہے۔ حصار، بندش، مطلب بندش کا کیا لفظ ہے؟ اس کو اگر حصار کہیں ہم تو اس کا مطلب یہ ہے اسلام میں، اس کا جیسے نماز سے نماز 5 وقت کی انسان نماز پڑھے گا تو گویا کہ وہ حصار میں ہے، اللہ کی پناہ میں ہے، بندش میں ہے، حفاظت کے دائرے میں محفوظ ہے، اللہ اس کا محافظ ہے۔ پھر یہی نہیں، اس کے بعد نماز پڑھنے کے علاوہ اس کو صبح شام کے اذکار دعائیں بھی پڑھنا چاہیے، جس کو دوسرے حضرات وظائف کہتے ہیں، اور ہم عام طور پر ہم وہی کہیں گے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یا صحابہ نے کہا، یا اہل اسلام علماء کرام جو کہتے ہیں۔ جیسے اذکار، ذکر ایک ہوا، اذکار زیادہ ہوئے تو اذکار کہتے ہیں، اذکار نبوی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعلیم فرمائی ہیں، صحابہ کو سکھائے ہیں، یا نہیں تو کسی صحابی کو سن کر انہوں نے اس کی تائید فرمائی، تو بہرحال وہ پڑھنے چاہیے۔ صبح شام کے اذکار مخصوص ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں، خاص کر سلفی علماء تو بالخصوص جانتے ہیں، اور دوسرے حضرات، دوسری جماعتوں کے لوگ وہ بھی پڑھتے ہیں صبح شام کے، لیکن بہت محدود ہوتے ہیں ان کے دلائل، وہ آگے پیچھے بھی چلے جاتے ہیں، تو ویسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے
مطلب جس کا ثبوت ملتا ہے، اتھینٹک ہے وہ چیز، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ، اس سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ چاہے کوئی مسلمان مبتلا ہو، نمازیں پڑھنے والے ہیں، 5 وقت کے ماشاءاللہ پابند ہیں، پھر بھی اس کی مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، نظریں لگ جاتی ہیں، تو اس کی وجہ ہے اذکار نہیں پڑھتے ہوں گے، وہ حقیقت میں اذکار نہیں پڑھتے ہوں گے۔ اذکار پڑھنے سے اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے، تو وہ اذکار نبوی ہے، صبح شام جو ہے اذکار پڑھنا چاہیے۔ جیسے صبح ہو جائے فجر کے بعد ہی پڑھ لینے چاہیے، ذرا دیر ہو تو تھوڑی لیٹ صحیح، لیکن صبح جس کو کہتے ہیں اس وقت میں پڑھ لینا چاہیے، ورنہ صبح سویرے بالکل فجر کے بعد ہی پڑھ لینے چاہیے۔ اور شام جیسے عصر شروع ہوتی ہے، عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو انسان کو پڑھ لینا چاہیے۔ اب عصر کے وقت میں کب تک، یا عصر کے فوراً بعد پڑھ لے، یا تھوڑا جیسے اس کی سہولت ہو پڑھ لے، چاہے بھول جائے تو شام میں پڑھے، یا دیر ہو جائے تو مغرب میں پڑھ لے، بھول جائے تو شام میں پڑھ لے، لیکن یاد ہے اس کو پڑھ سکتا ہے تو اس کو فوراً عصر کے بعد ہی، مطلب عصر کی نماز ختم کر کے سلام پھیرتے ہی نہیں پڑھ لینے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ اذکار الگ ہے۔ جیسے سلام پھیر کر نماز فرائض کے بعد جو ذکر کیا جاتا ہے، جو نماز کے اذکار ہیں، دعائیں ہیں، آیت الکرسی ہے، تسبیح ہے، وہ الگ ہے، اس کا مقام الگ ہے، وہ نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں، اس کو مکس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اذکار شام کے اذکار کہہ رہا ہوں، صبح کے اذکار ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اگر اذکار یہ بھی ملا کر اس میں پڑھنے کی عادت بنا لی جائے تو ویسا نہیں، تھوڑا وقفہ رکھنا چاہیے، اور یا انسان کو یقین رہے کہ وہ اذکار الگ ہے، نماز کے بعد کے فرض نماز کے بعد کے جو دعائیں اذکار ہوتی ہیں، تسبیحات، وہ الگ ہیں، اور یہ صبح کے اذکار الگ ہے، اور اس طرح پابندی سے پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح شام میں بھی پڑھنا چاہیے۔ پڑھنے سے اللہ حفاظت فرماتا ہے، اللہ بہت بہت زیادہ حفاظت فرماتا ہے۔ وہ مکمل نمازی ہے، لیکن پھر بھی اس کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، کیوں؟ اس لیے آ رہی ہیں کہ وہ اذکار نہیں پڑھتے ہیں۔ اور اذکار تو بہت ہیں، لیکن اگر سب پورے نہیں پڑھ سکتے ہوں تو الحمدللہ اس میں سے کچھ تو پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ اس پر پکڑ نہیں ہے، اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ زیادہ پڑھ لے تو ثواب زیادہ ملتا ہے، خیر برکت زیادہ ہوتی ہے۔ اور صرف حفاظت کے یعنی ذکر پڑھ لیں، صبح کا ذکر، شام کا ذکر، جیسے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس طرح سے کچھ اذکار، یا اعوذ بکلمات اللہ التامہ، یہ بہرحال اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ پڑھ لے یا وہ پڑھ لے، اس طرح سے کئی اور مختلف اذکار ہیں۔ انسان کی حفاظت ہوتی ہے، وہ نظر ٹوکوں سے، جنات جادو سے، حسد سے، حادثات سے، نہ جانے کیسے کیسے آفتوں سے محفوظ رہتا ہے پڑھنے کی وجہ سے۔ اور جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے وہ تو بہت بڑے خطا میں ہے، بہت بڑا خطا کار ہے وہ انسان۔ گناہ سب سے ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے گناہ ہر انسان سے ہوتے ہیں، لیکن جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ بہت بڑا گناہ گار ہے، بہت بڑا مجرم ہے اللہ کی نظر میں، بہت قصور ہے اس کا، اللہ سے بہت زیادہ دور ہے۔ اور اس سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ اگر کوئی شرک میں مبتلا ہے، شرک کرتا ہے، تو وہ تو خیر بہت کبیرہ گناہ ہے، وہ اکبر الکبائر ہے، وہ شرک اکبر ہے، وہ گناہ ہے، اس کو ترک کرنا چاہیے۔ کیسے اللہ گوارا، اللہ کو کیا پسند ہوگا کہ اس نے مخلوق بنائی اور حکم فرمایا کہ اس کی عبادت کرے، اور وہ جا کر کہیں اور سجدہ کرے؟ نہیں، تو توحید میں رہنا چاہیے، انسان کو توحید اختیار کرنا چاہیے۔ جو شرک ہے، جو گناہ ہے، اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ سارے لوگوں کو گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے، پھر اطاعت کریں اللہ کی تو ڈھنگ سے، طریقے سے، سلیقے سے، دلیل کے ساتھ کریں، تو الحمدللہ اللہ کے دربار میں عمل قبول ہوتا ہے، اس کا اجر و ثواب ملتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے وہ، اللہ اس کا محافظ بن جاتا ہے، تب وہ ہر شر سے محفوظ رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا میں کسی کو تکلیف نہیں آئے گی، یہ دنیا آزمائش کا مقام ہے، تکالیف سب کو جھیلنی ہے، دکھ، درد، خوشی، سب کچھ اسی دنیا میں ہے۔ مطلب یہ کہ جب تک حیات ہے اس کو سب کچھ جھیلنا ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ تکالیف کے بیچ وہ خوشیاں بھی عطا فرما دیتا ہے، خوشیاں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تکلیفیں رہتی ہیں، دکھ ہوتے ہیں، اس کو مشقتیں اٹھاتا ہے وہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ اس کو خوشی بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ دنیا ہے، آزمائش کا مقام ہے، لیکن اصل خوشی آخرت ہے، اصل خوشی اللہ کی توحید ہے، اصل خوشی اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کی عبادت میں ہے، اللہ کی اطاعت فرما برداری کرنے میں ہے۔ جو اللہ کے ساتھ جڑا ہے وہ سب ہر خیر کے ساتھ جڑا ہے، اور وہ پوری کائنات کے ساتھ جڑا ہے، وہ جنت کے ساتھ جڑا ہے، شیطان سے دور ہے، جہنم سے دور ہے، آفتوں سے، گناہوں سے، اللہ کی ناراضگی سے
لوگوں کی ناراضگی سے دور ہے، محفوظ ہے، ہر ایک اس سے خوش رہے گا، کیونکہ اللہ اس سے خوش ہے، اللہ اس سے راضی ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھے انسان، اللہ کا حکم بجا لائے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرے۔ اذان ہو رہی اس وقت، تو ابھی انشاءاللہ اس پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اتفاق کی بات ہے کہ جب بھی ویڈیو بنانا چاہتا ہوں میں، وہ روزے کا ہی دن ہوتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک فی شیء اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اللہ ہمارے اعمال کو، نیک صالح اعمال کو قبول فرمائے، اور جو کچھ ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ قبول فرمائے۔ جو کچھ لوگ مبتلا ہیں، پریشان ہیں، اللہ ان کو ان کی آفتوں سے باہر نکالے، ان کو اچھی زندگی نصیب کرے۔ جو لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا کرے، جو خوشیوں کی تلاش میں ہیں اللہ ان کو جائز وسائل و ذرائع سے خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، جنات شیاطین سے، نظر ٹوکوں سے، جادو سے اور دیگر ہر حوادث و فتن سے محفوظ رکھے۔ جو کوئی مبتلا ہیں اللہ ان کو صحت، عافیت، سلامتی، خوشی عطا فرمائے۔ آخر میں پھر یہ ایک بار یاد دلا دینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ ویڈیوز تو بنتے رہیں گے، حیات رہی تو انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ انسان نماز پڑھے اور صبح شام کے اذکار روز پابندی سے پڑھے، اس سے اللہ کی حفاظت ہوتی ہے، اللہ حفاظت فرماتا ہے، اللہ کے حفظ و امان میں رہتا ہے وہ بندہ، وہ مسلم، پڑھنے کی وجہ سے۔ ذرا سا وقت لگتا ہے، صبح پڑھ لیے، شام پڑھ لیے، مگر مکمل حفاظت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ صبح پڑھ لیے تو شام تک محفوظ، شام پڑھ لیے تو صبح تک محفوظ۔ تو بہت بڑا اللہ کا کرم ہے، اتنی یعنی سعادت کی بات ہے کہ کوئی حفاظت کر ہی نہیں سکتا ویسی حفاظت، مگر اللہ کرتا ہے۔ انسان ظاہری اسباب اختیار کرتا ہے محفوظ رہنے کے، بس اتنا ہی، تب بھی اللہ ہی اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ جیسے سردی ہو جائے تو انسان سویٹر پہن لیتا ہے، ڈھانک لیتا ہے اپنے آپ کو بلینکٹ سے، وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ سیف ہو گیا، اب اس کو ٹھنڈ نہیں لگ رہی ہے۔ یہ تو اسباب ہے، لیکن مسبب تو اللہ ہے نا، مسبب الاسباب اللہ ہے، اس نے اسباب عطا کیے ہیں، وہ اختیار کرنا واجب ہے۔ جو اختیار کرتا ہے انسان کو، جیسے روزگار نہ ہو، تلاشی نہیں کرے گا تو رزق آئے گا اس کے پاس؟ نہیں آئے گا۔ ٹھنڈ لگ رہی ہے، پہنے گا نہیں تو گرم کیسے ہوگا، محفوظ کیسے رہے گا؟ بیمار ہو گیا ہے تو علاج نہیں لے گا، بیمار ہو کے علاج نہیں لے گا تو شفا کیسے ہوگی اس کو؟ کم از کم دعا پیا، کم از کم دعا کرے اور دوا بھی لے وہ، تو انشاءاللہ اللہ اس کو ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ خوشی نہیں ہے تو خوشی کی تلاش کرے، خوشی کی تلاش کرے، نکلے خوشیوں کے لیے، وہ اسباب اختیار کرے جس سے خوشیاں ملتی ہیں۔ دیکھے کہ آخر وجہ کیا ہے خوش نہ ہونے کی انسان کی۔ لوگوں کی ناراضگی ہے تو لوگوں کو دیکھیں آپ کیا ظلم کیا ہے اس نے کسی پر، کیوں ناراض ہیں لوگ اس سے؟ اگر ویسے کوئی غلطی ہیں اس سے ہوئیں تو معافی مانگ لے، مل جائے لوگوں سے، سب اللہ اس کو خوشیاں عطا فرما دے گا، لوگ مل جائیں گے اس سے۔ علم سے دور ہے تو علماء سے جڑے، یا ایجوکیشن لائن میں کسی بھی فیلڈ میں ہو، وہ کچھ بھی اس کا ٹاپک ہو، میٹر ہو، چیپٹر ہو، سبجیکٹ ہو، بہرحال وہ اس سے جڑا رہے، اس کے ماہرین سے جڑ کر وہ چیز حاصل کرے۔ ایجوکیشن، علم ہے، علم دین ہے، عشر علوم ہیں، بہرحال اسباب ہے، مسبب الاسباب اللہ ہے، باقی سب اسباب ہے۔ اسباب اختیار کرنا واجب ہے ہر امر میں، ہر معاملے میں، ہر بات میں۔ تو الحمدللہ اس کو وہ چیز عطا ہوتی ہے، اللہ عطا فرماتا ہے، اور باقی تو سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے۔ باقی انسان کو جو حکم دیا گیا وہ اسباب اختیار کرنے کا، وہ کرنا چاہیے۔ بہرحال میرا ٹاپک یہ تھا کہ اذکار نبوی، یہ اس بارے میں انشاءاللہ پھر آئے گا، بار بار آئے گا، سننے والے بیزار نہ ہوں، اس کی غلطی نہ سمجھیں کہ اس کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں یا بار بار اس پہ ویڈیوز بنا دیتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ زندگی رہی تو بناؤں گا، اور دیکھیں گے آپ کے اذکار کے بارے میں بات بار بار آئے گی، نمازوں کے بارے میں بار بار آئے گی، تو کیونکہ یہ نماز تو فرض ہے، اذکار پڑھنا گویا اگرچہ سنت ہے، گویا فرض یعنی واجب جیسے ہیں، وہ ہے تو سنت، پڑھے تو پڑھے، نہ تو نہ، کوئی مرضی کی بات ہے انسان کی۔ پڑھے گا تو سلامتی سے رہے گا، خوشحالی سے جیے گا، اچھا رہے گا، محفوظ رہے گا، ٹینشن ہی کیا۔ نہیں پڑھے گا تو آفتوں میں گھرا رہے گا، یقین مانی آرام سے نہیں رہ سکتا انسان۔ جو نماز سے دور ہے
اذکار سے دور ہے، انسان مبتلا ہے، اگر اس کو عافیت چاہیے تو نماز پڑھے اور پھر نماز کے علاوہ اذکار بھی پڑھے، قرآن سے جڑیں، اچھے کاموں سے جڑیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہو۔ بہرحال اولین بات یہ ہے کہ توحید ہو انسان کے اندر، ایک اللہ کو مانے اور صحیح ڈھنگ سے اللہ کی عبادت کرے۔ ہم ویسے ہی مانیں اللہ کو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا تھا، ہم ویسے ہی مانیں رسول کو جس طرح صحابہ کرام نے مانا تھا۔ اللہ اکبر، وہ ہمارے سلف ہیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں جن کو بزرگان دین کہتے ہیں، وہی بزرگ ہیں، ہمارے اصل بزرگ وہی ہیں۔ اس لیے ہم اگر یہ کہہ لیں کہ ہم سلفی ہیں تو ہماری مراد یہ ہے کہ جو صحابہ ہیں جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، ان سے ہم علم حاصل کر ہم بس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، یہ مراد ہوتا ہے۔ قرآن و سنت کے ہم فالورز ہیں، ہم قرآن و سنت کی مانتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ لوگوں کی علماء کی بحثیں بہت ہو جاتی، کبھی تو اتنی ہوتی ہیں کہ وہ ویسٹ ہیں، سب ویسٹ ہیں، قیل قال من مانی کی باتیں نہیں چاہیے اسلام میں، دین میں، زندگیوں میں۔ اللہ رسول کی باتیں چاہیے، اللہ کیا فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما گئے ہیں، وہ چاہیے ہمیں، خالص وہی باتیں چاہیے ہمیں۔ کسی کی رائے نہیں چاہیے، دین میں مشورہ نہیں چاہیے، رائے مشورہ نہیں چاہیے، عبادات میں احکام میں کسی کے مشورے نہیں چاہیے ہمیں، وہ اللہ نے فکس کر رکھے ہیں، وہ چاہیے بس۔ تو اللہ، نماز ایسی چیز ہے، فکس ہے۔ کون سی جماعت ہوگی مسلمانوں کی جو نماز کو یعنی ٹھکراتی ہو یا نماز سے انکار کر سکتی ہے؟ کوئی نہیں، سب مانتے ہیں اس بات کو، بلکہ ایسے مانتے ہیں جس طرح انہیں یہ یاد رہتا ہے کہ موت برحق ہے، اسی طرح وہ سمجھتے ہیں، نماز کو اتنا یقین سے لیتے ہیں، وہ اپنی زندگیوں میں لاتے ہیں، کیونکہ فرض ہے نماز۔ سارے اہل اسلام کسی بھی جماعت، کسی بھی فرقے سے ہوں گے، وہ نماز کے قائل ہیں اور پڑھتے ہیں۔ بس اللہ سب کی اصلاح فرمائے، ہماری اصلاح فرمائے، ہمیں نیک توفیق اور کامل اخلاص عطا فرمائے قول و عمل میں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، نماز پڑھا کریں اور اللہ سے ڈریں، آخرت ایک مقام ہے، چھوٹی چھوٹی سوچ نہ رکھا کریں، ذرا بڑا سوچیں۔ اس کے بعد، اس زندگی کے بعد کہیں اور ہے زندگی، یہ صرف انتقال ہے، پیدا ہو گئے ہیں، اب ایک ظاہری موت ہوگی، لیکن انسان کو کہیں ایسے مقام پر جانا ہے جس کو ہم آخرت بولتے ہیں، قیامت بولتے ہیں۔ اللہ اٹھائے گا اس دن، پھر سوال ہوگا اس دن۔ جو نمازوں میں کامیاب رہے گا، نیک صالح بن کر جیا ہوگا، اللہ کی اطاعتوں میں اس نے زندگی گزاری ہوگی، وہ اللہ کے دربار میں کامیاب ہوگا، اللہ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو ہم اسی کے طلبگار ہیں اللہ سے، اور اسی کے لیے کاوشیں کرتے رہتے ہیں۔ زندگی میں جینا ہے تو یہ سب اسباب میں ہی داخل ہیں، اس لیے ایسے بھی اسباب اختیار کیے جاتے ہیں۔ تو میری یہی بات ہے کہ اذکار کے بارے میں، نماز کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، سنت پہ عمل کے بارے میں، اس بارے میں کثرت سے آئے گا، کیونکہ ہمارا دین ہے۔ آپ کتنے ہی باتیں کر لیں، آ کر پھر آ کر آخر میں بہت باتیں کرنے کے بعد بھی، زندگی بھر کے ہر شعبے کے بارے میں کہنے کے بعد بھی، ہر ٹاپک پر جب باتیں ختم ہو جائیں گی، پھر بات پھر کر یہیں آئے گی کہ نماز ہے، دعا ہے، اذکار ہے، قرآن ہے، سنت ہے، اسی پر آ کے بات ختم ہوگی، کیونکہ شروع بھی وہیں سے ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مسلمان مومن کی زندگی ہے، اس کو چھوڑ کر کہیں مومن نہیں ہوتا۔ مسلم تو مسلم رہ جاتا ہے، لیکن مومن نہیں ہوتا۔ مومن وہ ہوتا ہے جو ان چیزوں کو لیتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے، جیسے نماز پڑھ لیتا ہے، صبح شام کے اذکار پڑھ لیتا ہے، تھوڑا جتنا میسر آئے قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے، نہیں پڑھ سکتے ہیں تو سن لیتے ہیں، تھوڑا ترجمہ سن لیتے ہیں، تھوڑا قرآن عربی سن لیتے ہیں، دعائیں کر لیتے ہیں اپنے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور سب کے ساتھ حسن سلوک سے رہتے ہیں، اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، سب کے ساتھ خوش رہتے ہیں، سب کی خوشیوں میں خوش رہتے ہیں، سب دوسروں کے دکھوں میں دکھی ہو جاتے ہیں۔ واحد خیال یہ ہے کہ میں آپ سب سے جڑ کر رہوں، مسلسل آپ سب کے ٹچ میں رہوں، کیونکہ اسلام کا کام ایسے ہی ہوتا ہے، یا اچھائی کا کام جو بھی کہیں آپ، اسلام کا لفظ نہ بھی کہیں تو اچھائی کا، ہر اچھائی کا کام مسلسل ٹچ میں رہنے کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ انسان نقصانات سے، آفتوں فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ آپ ہمارے ٹچ میں رہیں، ہم آپ کے ٹچ میں رہیں،
آپ ہم سے راضی رہیں، ہم آپ سے راضی رہیں، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے رہیں خیر کی، آپ بھی خوش ہم بھی خوش۔ آپ کے ساتھ کیا چل رہا ہوگا ہمیں پتہ نہیں، ہمارے ساتھ کیا چل رہا ہوگا ہمیں پتہ نہیں، لیکن آپ کے خیر خواہ ہیں ہم۔ اسی طرح آپ ہمارے خیر خواہ بنیں، تمام مسلمانوں کے خیر خواہ بنیں، تمام انسانیت کے لیے آپ خیر پیکر خیر بن جائیں۔ آپ مسلمان یعنی سراپا خیر ہوتا ہے، سر سے پیر تک خیر ہوتا ہے، اس کا مکمل سارا وجود خیر ہوتا ہے، کسی کے لیے برا نہیں سوچتا، کسی کے لیے برا نہیں چاہتا، بلکہ وہ دوسروں کی رکاوٹوں کو بھی دور کرتا ہے اللہ کی توفیق سے۔ تو اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کا مشورہ دیتا ہوں سب کو، نصیحت ہے کہ ہر کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، تو انسان کو پتہ چلے گا وہ خیر البشر، وہ امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہو کر کس طرح رہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں عام زندگی جینا ہے، عام انسان دلوں پر راج کرتا ہے، عام انسان کو چاہنے والے بہت ہوتے ہیں، عام انسان کہیں بھی کچھ بھی جا کر سکتا ہے ہر اچھا کام، جو دائروں میں رہتا ہے اپنی امیج بنا کر جیتا ہے وہ انسان محدود ہے، بے بس ہے وہ انسان۔ کھل کر جینا ہے ہمیں، کھل کر کچھ کرنا ہے اپنے لیے، اپنوں کے لیے، اپنے اسلام، اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے لیے، اور اپنی قبر کے لیے، اپنی آخرت کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، پیار محبت کا ماحول رکھیے اور زندگیوں میں خوش رہیے، اللہ کے ساتھ جڑے رہیے، نماز، اذکار، دعائیں، تلاوت قرآن سے مکمل جڑے رہیے۔ ھذا واللہ اعلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔